نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 22 رجب المرجب ماہ رجب کی 22 تاریخ ہمیں ایک عظیم انسان کی یاد دلاتی ہے۔ وہ عظیم انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صحابی، کاتب وحی، خال المسلمین، 64 لاکھ مربع میل کے عظیم بادشاہ اور حکمران، جن کے ہاتھ پہ نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی ہو، جنہوں نے 19 سال بلا شرکت غیر حکومت کی ہو، جنہوں نے اسلام کی 2 حصے میں بٹ جانے والی سلطنت کو پھر سے یکجان کیا ہو۔ میری مراد جرنیل اسلام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جلیل سیدہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ امیر معاویہ جن کو لسان نبوت سے ہادی و مہدی ہونے کا خطاب ملا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت جیسی عظیم ذمہ داری سپرد فرمائی، وہ امیر معاویہ جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ آپ حضرات نے بے شمار مرتبہ علماء سے، خطباء سے ان کی فضیلت میں مختلف احادیث سنی ہوں گی۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک فضیلت، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم الشان صحابی ہیں، کتنے فضیلت والے صحابی ہیں، اور ان کو اسلامی تاریخ کی عظیم سلطنت کا حکمران ہونے کا شرف کیوں ملا ہے۔ دور نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں غسان کا ایک شہزادہ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے بات کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، مذاکرات کرتا ہے۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جب وہ شہزادہ واپس جانے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ باہر مدینہ سے باہر اونٹوں کے پاس، میرے سامان کے پاس کچھ ہدیے ہیں، تحفے ہیں جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو آپ کسی خادم کو بھیج دیں، میں وہ تحفے آپ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام کے جو اصل خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غسانی شہزادے کے ساتھ بھیج دیا کہ مدینہ سے باہر اس کے سامان، قافلے اور اونٹ کے پاس جاؤ اور تحفے لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غسانی شہزادے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ سواری پہ سوار ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے ہیں۔ حجاز کی گرمی تھی، پتھریلی زمین تھی، سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، چونکہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے غسانی شہزادے سے کہا کہ یا تو مجھے سواری کے اوپر اپنے پیچھے بٹھا لو یا پھر اپنے جوتے مجھے دے دو، تاکہ دھوپ میں اور پتھریلی زمین میں میرے پاؤں نہ جلے۔ تو وہ غسانی شہزادہ کہنے لگا کہ میں تو شہزادہ ہوں، تو عرب کا ایک عام انسان ہے، تو نہ میرے پیچھے سوار ہو سکتا ہے، نہ میرے جوتے پہن سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جلتے پاؤں کے ساتھ گرم زمین پہ چلتے ہوئے گئے، اس نے جو کچھ دیا وہ لے کر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کو جب آ کر کارگزاری سنائی تو آپ علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب اس نے نہ آپ کو اپنے پیچھے بٹھایا، سواری پہ سوار کرایا اور نہ ہی آپ کو جوتے دیے، تو آپ واپس کیوں نہیں آ گئے؟ تو آپ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابو سفیان کے اس عظیم بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا، میں آپ کے حکم کو چھوڑ کے واپس کیسے آ جاتا؟ پاؤں جلنا تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر سورج کی اتنی گرمی ہوتی
زمین اتنی گرم ہوتی کہ معاویہ کا بیٹا سارا جل جاتا، تب بھی وہ آپ کا حکم پورے کیے بغیر واپس نہ آتا۔ تو آپ کا حکم تھا، پاؤں بے شک جلتے رہے لیکن میں اس کے ساتھ گیا اور واپس آ گیا۔ امیر معاویہ کا یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، آپ کو مزید تعجب ہوگا کہ دن گزرتے رہے، کئی دہائیوں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل کے یہ عظیم بادشاہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں غسان کے علاقے کو فتح کرتی ہیں۔ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غسانی شہزادے کو دیکھتے ہیں کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا قیدیوں کے اندر موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی رسیاں کھلواتے ہیں، بیڑیاں کھلواتے ہیں، 1 مہینے تک اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اس کو بھی رہا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ گرفتار قیدیوں کو بھی رہا کر دیتے ہیں اور 10,000 درہم اس کو انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ غسانی شہزادہ بڑا حیران ہوتا ہے، باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون عظیم بادشاہ ہے، کون حکمران ہے جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ تو لوگ جب اس کو بتاتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے، تو وہ غسانی شہزادہ اس کو وہ پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا تھا تو میں نے تو اس کو نہ جوتے دیے تھے، نہ گھوڑے پہ سوار کروایا تھا، میں نے تو اس کو گرم زمین پہ ننگے پاؤں چلنے پہ مجبور کیا تھا، اور آج اس نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ تو وہ غسانی شہزادہ شرمندگی کے اندر واپس آتا ہے۔